جو لڑکیاں ہیں شادی کے اندر ان کا ہمیشہ فائنل ورڈ ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے لڑکے سے پوچھتے ہیں تاکہ وہ پہلے ہاں کر دے، اس کے بعد ہم لڑکی کے پاس جائیں گے، کیونکہ سارے ڈاکومنٹس آپ کو وہاں جرمن میں چاہیے ہوتے ہیں اور وہاں اندر بھی سب جو ہے نا وہ جرمن بولی جاتی ہے. تو آپ لوگ اپنی بہت ساری کاسٹ جو ہیں وہ ریڈیوس کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ خود جرمن سیکھ لیں. ٹھیک ہے. Wollen Sie, Herr Khan, mit Ihrer hier anwesenden Verlobten Frau Schmidt die Ehe eingehen? Dann antworten Sie bitte mit Ja. آج کی ایپیسوڈ ہماری جو ہے وہ ہے میرج ان جرمنی کے بارے میں. اگر آپ لوگوں نے جرمنی کے اندر اپنی سول ویڈنگ جو ہے اس کو رجسٹر کروانا ہے، جس کو جرمن کے اندر اسٹینڈس امپلشے تھاؤنگ بھی کہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو ایک رجسٹری آفس جانا ہوگا اور اس رجسٹری آفس کے اندر نیچرلی ایک رجسٹرار ہوگا. تو ہم ویڈیو کے اندر یہ دیکھیں گے کہ جو رجسٹرار ہے وہ کس قسم کی جرمن جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بولے گا، یا آپ لوگ کس قسم کی جرمن رجسٹری آفس کے اندر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی اینڈ کے اندر وہ آپ سے 2 سینٹنسز جرمن کے اندر بولے گا، جس سے آپ کی شادی جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گی، جس سے آپ کی شادی کا جو پورا پروسیس ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اور وہ 2 سینٹنسز جو ہیں وہ ہم ہائی لائٹ کریں گے اس ویڈیو کے اندر، اور یہ دیکھیں گے کہ جو وہ سینٹنسز ہیں ان کی ووکیبلری کیا ہے اور ان کی ایگزیکٹ پروننسیشن کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ جو اندر جو ویڈنگ سیریمنی ہوگی، جو سول ویڈنگ سیریمنی ہوگی، اس کے اندر کیا کیا پروسیجرز ہو رہے ہوں گے یا کیسا وہاں پہ ایٹماسفیئر ہوگا، وہ بھی میں آپ لوگوں کو بیسکلی تھوڑا سا ڈسکرائب کر دوں گا. لیکن ہمارا مین فوکس جو ایپیسوڈ کا ہے وہ بیسکلی جو 2 سینٹنسز وہ بولے گا ان کی ووکیبلری جو ہے اس کو سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جرمنی کے اندر 2009 سے پہلے اگر آپ لوگ چرچ میں بھی شادی کرتے تھے تو وہ شادی بھی ایکسیپٹیبل ہوتی تھی اسٹیٹ کی طرف سے، یعنی کہ وہ چرچ کی شادی کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو ایک ڈاکومنٹ سائن کروا دیتے تھے اور اس کے بعد آپ لوگ اسٹیٹ یعنی کہ سول ویڈنگ کے لیے بھی رجسٹر کنسیڈر کیے جاتے تھے. لیکن 2009 کے بعد سے اب یہ مینڈیٹری ہو چکا ہے کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے بینیفٹس لینے ہیں شادی کرنے کے، کیونکہ جرمنی میں شادی کرنے کے بعد آپ کی جو ٹیکس کلاس ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے اور اس کے مختلف اور بھی پرکس ہوتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں نے وہ ایڈوانٹیجز لینے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک سول ویڈنگ جو ہے وہ رجسٹر کروانی ہوگی. تو اس سول ویڈنگ کو رجسٹر کروانے کے لیے آپ جس کو بیسکلی اسٹینڈس امپلشے تھاؤنگ کہتے ہیں، اس کو رجسٹر کروانے کے لیے آپ لوگوں کو ایک رجسٹری آفس جانا ہوگا. اور رجسٹری آفس میں اپوائنٹمنٹ کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آن ایوریج ان کو 9 سے 10 مہینے یا ایک سال جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. تو ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ جب آپ نے اپنی اپوائنٹمنٹ لے لی ہے اور اب جو ہے وہ آپ اپنے رجسٹری آفس چلے گئے ہیں، تو وہاں سے اس کے بعد آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آگے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اس میں یہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنے رجسٹری آفس جو ہے نا وہ پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب رجسٹری آفس جو ہے اس کو کہتے ہیں اسٹینڈس امٹ. ٹھیک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ووکیبلری، اسٹینڈس امٹ جو ہے وہ ہو گیا آپ کا رجسٹری آفس. جب آپ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو پاس وہاں پہ جو آپ کو ریسیو کریں گے وہ ہوں گے اسٹینڈس بیامٹ یا اسٹینڈس بیامٹن. ٹھیک ہے. ایک میل فارم ہے، ایک فیمیل فارم ہے. یہ کہتے ہیں جو آپ کا رجسٹرار ہوگا، رجسٹرار کو کہتے ہیں اسٹینڈس بیامٹ. ٹھیک ہے. میل فارم میں، اور بیامٹن کہیں گے فیمیل فارم میں. تو جو آپ کا اسٹینڈس بیامٹ ہوگا یا بیامٹن ہوگی وہ آپ لوگوں کو ایک کمرے میں لے جائیں گے اور اس کمرے کو کہتے ہیں تھاؤ سما. ٹھیک ہے. تھاؤ جو ہے یہ تھاؤنگ سے نکلے، تھاؤ جو ہے یہ ویڈنگ کو کہتے ہیں، اور سمر جو ہے وہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی کیا تھا کہ وہ کمرے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو بیسیکلی انگلش میں کہیں گے ویڈنگ چیمبر. ٹھیک ہے. یا ویڈنگ روم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو آپ کا جو رجسٹرار ہے وہ آپ کو لے جائے گا ویڈنگ روم کے اندر. اس کے بعد وہاں پہ وہ یوزلی ہوتا ہی ہوں کہ جو سین ہوتا ہے رجسٹری آفس کے اندر اس ویڈنگ روم کے اندر کہ وہ ایک ٹیبل ہوتی ہے اس طرح جیسے میں بیٹھا ہوں، اور آگے جو ہے وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ چیئرز ہوتی ہیں، اور ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کورٹ روم کی طرح کا ہوتا ہے تھوڑا سا. اور جو رجسٹرار ہے وہ شروع میں جو ہے وہ کچھ لائنز بولتا ہے یعنی شادی کے بارے میں کہ یہ ایک ایسا یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، یعنی کہ اس کی پازیٹیو جو چیزیں ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد وہ جو دلہا اور دلہن ہیں ان کو پھر وہ سامنے بلاتا ہے اور اس کے بعد وہ 2 لائنز بولتا ہے لڑکے سے اور لڑکی سے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ شادی جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ رجسٹر ہو جاتی ہے. تو ان 2 لائنز کی طرف ہم چلتے ہیں، اور وہ 2 لائنز جو ہیں وہ میں نے بائی ہارٹ جو ہے وہ بالکل یاد نہیں کی ہوئی کیونکہ اس کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ میں نے یہاں پہ نوٹس میں اپنے سامنے لکھی ہوئی ہیں، تو میں آپ لوگوں کو یہاں سے دیکھ کے
پڑھوں گا اور اس کے بعد اس سے آپ لوگ پروننسیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایک جو اس میں ورڈ ہے ہم اس کا جو ہے وہ انگلش اور اردو کے اندر جو ہے وہ ترجمہ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو ایگزیکٹ پتہ لگے کہ جو میرج رجسٹرار ہے وہ بیسیکلی کیا کیا رہا ہے. تو بیسیکلی جو ہمارا اسٹینڈرس بیامتہ ہے، اس کیس میں ہم لے لیتے ہیں لیٹس سے کہ اسٹینڈرس بیامتہ ہے، وہ بیامتہ نہیں ہے، وہ جو ہے وہ اس نے جو کپل ہے اس کو سامنے بلا لیا. اب وہ ان سے کہے گا، اچھا اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ کیونکہ نام لے گا ان کے، کیونکہ وہ ہیر ایکس یا فراؤ وائف، ہیر جو ہے وہ مسر کو کہتے ہیں اور فراؤ جو ہے وہ مس کو کہتے ہیں. یہ ہم پہلے کر چکے ہیں پچھلے ایپیسوڈز میں. تو ہمیں دو نام چاہیے، ہم لے لیتے ہیں ایکس لے لیتے ہیں، دوسرا لے لیتے ہیں وائی، یا بلکہ نہیں ایکس وائی نہیں لیتے ہیں، ہم کوئی ریئل لائف نام لے لیتے ہیں تاکہ ذرا اس میں افیکٹ جو ہے نا وہ ریئل آئے. تو موسٹلی جو کامن جرمن فیمیل نیم ہے ابھی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے لیٹس سے کہ وہ ہے شمٹ، ٹھیک ہے، فراؤ شمٹ لے لیتے ہیں، ہمیشہ یہ ایک جرمن نیم وہ لیتے ہیں. تو فراؤ شمٹ جو ہے نا وہ ہمارے اس میں جو ہے وہ فیمیل ہوگی کپل میں، اور جو میل ہے وہ کوئی بھی جرمن میل آپ نام لے لیں جو بھی بلکہ نہیں ایسا کریں جرمن میل نہ لیں، آپ لے لیں، کیونکہ ہماری جو چینل ہے بیسکلی ساری ہماری آڈینس جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا سے، پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، تو ہم کوئی ساؤتھ ایشین آپ لے لیں کہ خان سیکنڈ نیم جو ہے ہم میل کا جو ہے وہ خان لے لیتے ہیں. ویسے یہ صحیح رہے گا کیونکہ جو بھی IFT کے لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے صحیح سڑے گی ان کی یہ دیکھ کے کہ جرمن لڑکی ہے اور جو لڑکا ہے وہ اس کا سر نیم خان ہے. تو اب ہمارے پاس جو ہے نا وہ دو کپل کے اندر کیریکٹرز کمپلیٹ ہو گئے، فراؤ شمٹ اور ہیا خان. تو جو آپ کا اسٹینڈرس بیامتہ ہے، ٹھیک ہے، جو رجسٹرار ہے وہ آپ سے کہے گا سب سے پہلے لڑکے سے، کیونکہ یاد رکھیں کہ جو لڑکیاں ہیں شادی کے اندر ان کا ہمیشہ فائنل ورڈ ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے لڑکے سے پوچھتے ہیں تاکہ وہ پہلے ہاں کر دے، اس کے بعد ہم لڑکی کے پاس جائیں گے. تو اب وہ کہہ رہے اسٹینڈرس بیامتہ wollen Sie Herr، اب ہیا کے آگے آپ نے نام لگا دینا ہے تو ہم نے یہاں پہ خان لیے. wollen Sie Herr Khan mit Ihrer hier anwesenden Verlobten Frau Schmidt، کیونکہ ہم نے شمٹ لیا تھا، die Ehe eingehen، dann antworten Sie bitte mit Ja. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا میں تیز کر کے بولتا ہوں، میں جان کے تھوڑا سا اس کو سلو بولا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے جو ہے نا وہ میننگس پہ بھی آئیں گے. اب میں اس میں نام فٹ کر دیتا ہوں خان اور شمٹ کا، ٹھیک ہے. wollen Sie Herr Khan mit Ihrer hier anwesenden Verlobten Frau Schmidt die Ehe eingehen, dann antworten Sie bitte mit Ja. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو ایک ایک ورڈ کر کے دیکھتے ہیں. بیسیکلی رجسٹرار نے کہا ہے خان صاحب سے کہ wollen کہتے ہیں، wollen بیسیکلی جو ہے یہ ماڈل ورب ہے، ٹھیک ہے. 6 ماڈل وربز ہیں جرمن کے اندر، wollen ان میں سے ایک ہے. wollen یہاں پہ انفینیٹیو فارم یوز ہوئی ہوئی ہے. wollen کہتے ہیں وانٹ کو، wollen کہتے ہیں چاہنے کو، وانٹ کو. ٹھیک ہو گیا. تو اس نے کہا کہ wollen Sie یعنی کہ wollen ہو گیا چاہنا، اور Sie یہاں پہ جو ہے یہ پولائٹ فارم ہے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں آپ، تو یہاں پہ Sie ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو تم ہے وہ ہوگی دو. تو یہاں پہ اس نے کہا کہ چاہتے ہیں آپ ہیا خان یعنی کہ مسٹر خان، مٹ ہم نے پہلے بھی کیا تھا، مت ہوگا ود، یہ کا مطلب ہے یورس، ٹھیک ہے. ہیئر انگلش والا ہیئر کا مطلب ہے ہیئر. انویزنڈن، انویزنڈ کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ، ٹھیک ہے، جو ایٹ دا مومنٹ ہے انویزنڈن. فیلوپٹن، فیلوپٹن کہتے ہیں فیونسے کو. تو یہاں پہ اس نے پوچھا یہ ہے کہ wollen Sie Herr Khan mit Ihrer hier anwesenden Verlobten Frau Schmidt، فراؤ شمٹ جو ہے وہ لڑکی کا نام ہے کہ مس شمٹ، die Ehe eingehen، die Ehe eingehen جو ہے یہ بیسکلی آپ اس کو ایک فریز دے سکتے ہیں. Ehe کہتے ہیں شادی کو اور eingehen کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر انٹر ہو جانے کو، ٹھیک ہے. سو die Ehe eingehen کہتے ہیں شادی کے اندر داخل ہو جانے کو، ٹھیک ہے، جو انگلش میں اس کو کہیں گے to enter into a marriage. done، ڈن ایگزیکٹلی انگلش والا یاد رکھیں ایک ہی فیملی جرمینک لینگویجز. ڈن کہتے ہیں دین کو. انٹوارٹن، انٹوارٹن کہیں گے، انٹوارٹ کہتے ہیں جواب دینے کو، ٹھیک ہے. انٹوارٹن انفینیٹیو فارم ہے کیونکہ یہاں پہ زی استعمال ہو رہا ہے. زی جو ہے وہ پولائٹ فارم ہے. انٹوارٹن زی. بٹ، بٹ یاد رکھیں ہم بہت ساری ایپیسوڈز میں کر چکے ہیں. بٹ جو ہے وہ پلیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پولائٹلی وہ پوچھ رہے رجسٹرار. بٹ، مت یا، مت ود اور یا یس کو کہتے ہیں. تو آپ کو اس کی جو ہے نا ورڈ ٹو ورڈ مطلب پتہ لگ گیا، آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیا پوچھا اس نے. رجسٹرار نے بیسیکلی یہ پوچھا ہے کہ ہیا خان آپ چاہتے ہیں جو آپ کی یہاں پہ موجودہ فیونسے ہے، منگیتر ہے،
فراو شمٹ اس کے ساتھ شادی کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہاں کے ساتھ جواب دیں، یعنی قبول ہے کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیں. اور پھر جو خان صاحب ہیں وہ آف کورس وہ آگے سے کہیں گے کہ یا، جس کا مطلب ہے یس. یہ ایک لائن ہوگی جو رجسٹرار نے پوچھی. اب رجسٹرار کی جو دوسری لائن ہے وہ بھی مور اور لیس سملر ہی ہے، لیکن اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جو کہ وہ لڑکی سے پوچھے گا. لڑکے نے ہاں کر دی، اب لڑکی کی باری ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ لائنز ایگزیکٹلی ایز اٹ از ہوتی ہیں. تو اب جو ہمارا اسٹانڈس بیامتہ جو ہے وہ لڑکی سے پوچھنے لگے. میں اس کو سلو کر کے بولوں گا. فراو شمٹ wollen auch Sie mit Herr Khan die Ehe eingehen? Dann antworten Sie bitte ebenfalls mit Ja. ٹھیک ہے. اب اس کو میں تھوڑا سا تیز کر کے بولتا ہوں، تھوڑا سا ذرا فلو میں، اور اس کے بعد پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں نیا ورڈ کون سا ہے. اس میں اتنے زیادہ کوئی نئے ورڈس ہیں نہیں، پچھلے سے آلموسٹ ملتا جلتا ہے. تو یہ کہہ رہے کہ فراو شمٹ wollen auch Sie mit Herr Khan die Ehe eingehen? Dann antworten Sie bitte ebenfalls mit Ja. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو ایکسٹرا ورڈ آیا ہے وہ شروع میں ایک آیا ہے auch. auch کہتے ہیں also کو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ورڈ آیا ہے وہ آیا ہے ebenfalls. ٹھیک ہے. ebenfalls آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ پوچھا ہے کہ antworten Sie bitte ebenfalls mit Ja. ebenfalls بیسیکلی کہتے ہیں کہ likewise، جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا. تو اس نے یہ پوچھا ہے کہ یار ایگزیکٹلی اس نے لڑکی سے بھی یہی بات پوچھی ہے کہ آپ جو ہیں وہ جو آپ کا خان صاحب ہیں ان کے ساتھ شادی کے اندر جانے کے لیے تیار ہیں یا چاہتی ہیں. تو اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ جواب دیں جی یس کے ساتھ یا قبول ہے کے ساتھ. یعنی قبول ہے تو نہیں کہ اس نے کہا، لیکن یا کے ساتھ. یا کا مطلب ہے کہ یس. ٹھیک ہے. تو آگے سے جو فراو شمٹ ہے وہ بھی ہوپ فلی جو ہے وہ کہے گی کہ یا، یعنی کہ جس کا مطلب ہے کہ یس. تو یہ دو سب سے زیادہ امپورٹنٹ لائنز ہیں. یہ جب ہو جائیں گی اس کے بعد جو بھراؤٹ پار ہے، یہاں پہ ایک اور ورڈ آ گیا. بھراؤٹ پار جو ہے وہ ویڈنگ کپل کو کہتے ہیں. وہ جو ہے وہ وہاں پہ ایک اے بوخ ہوگی. ٹھیک ہے. ایک اور ورڈ آ گیا اے بوخ جو ہے EHE جو ہے وہ کہتے ہیں شادی کو، اور بوخ جو ہے جرمن میں BUCH وہ کہتے ہیں کتاب کو. ٹھیک ہے. تو اے بوخ جو ہے وہ اس کے اندر دونوں جو ہے وہ اپنے سگنیچرز کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی شادی جو ہے وہ ہو جائے گی. تو یہ بیسکلی سمپل سا پروسیجر ہے جرمنی کے اندر شادی کرنے کا، اور یہی ایگزیکٹلی ووکیبلری اور جرمن جو ہے یہ آپ ایکسپیکٹ کریں گے اسٹینڈرڈ کے اندر. اور یہ یاد رکھیں کہ یوزلی لوگ یوں کرتے ہیں جن کو جرمن نہیں آتی وہ اپنے ساتھ انٹرپریٹر یا ٹرانسلیٹر لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ سارے ڈاکومنٹس آپ کو وہاں جرمن میں چاہیے ہوتے ہیں، اور وہاں اندر بھی سب جو ہے نا وہ جرمن بولی جاتی ہے. تو آپ لوگ اپنی بہت ساری کاسٹ جو ہیں وہ ریڈیوس کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ خود جرمن سیکھ لیں. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کو پتا ہو کہ یار وہ رجسٹرار کیا کہنے لگے اور میں نے وہاں پہ کیا بات کرنی ہے. اور یہ ویسے بھی ایک پلیزنٹ ایکسپیرینس ہے کہ آپ کی اپنی شادی ہو رہی ہے، آپ کو پتا تو ہو کہ وہ رجسٹرار ایکچولی کیا کہہ رہا ہے اور آپ کس چیز کو ہاں اور نہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان جنرل بھی. تو اگر آپ لوگوں نے شادی جرمنی میں نہیں بھی کرنی تو بھی اس کے اندر جو ووکیبلری ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں یہاں پہ کوئی یہ نہیں پروموٹ کر رہا کہ آپ یہاں پہ آ کے ضرور شادیاں کریں، لیکن یہ ایپیسوڈ جو ہے اس کا بیسکلی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نئی ووکیبلری جو ہے وہ سیکھنے کو ملے، اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کچھ نئے ورڈز ہم نے دیکھے ہیں ان کی پروننسیشن جو ہے آپ لوگوں کو وہ سیکھنے کو ملے. تو اس ویڈیو میں بیسکلی بس اتنا ہی تھا. اگر آپ لوگوں کے کوئی کویسچنز ہیں تو آپ کامنٹس میں لکھیں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میں ان کا آنسر کر سکوں. اینڈ میں یہی کہوں گا کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.